میں صدارتی کلمات کہنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فور ضلع خوشاب کے سرپرست اعلیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے نائب ناظم خانوادہ میاں فضل حق کے چشم و چراغ محترم میاں بلال طارق حفظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں اور صدارتی کلمات بیان فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ محسن جماعت میاں بلال طارق صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلا ہے، اور درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس کے عہدیداران، معزز کارکنان، جملہ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے لاؤں زباں یا رب، کیسے تیری ثنا کروں۔ میری سوچ ہے محدود سی، میرے قلم میں اتنی سکت نہیں۔ میری سوچ ہے محدود سی، میرے قلم میں اتنی سکت نہیں کہ تیری بڑائی بیان کروں اور اس بیان سے وفا کروں۔ کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پہ انتہا کروں۔ حضرات محترم، آج مجھے اس کانفرنس میں دلی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مخلص احباب اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع خوشاب کے شاہینوں نے واقعی اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات محنت کی ہے، جو آج اس کانفرنس کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ میرا مہربان اللہ میری جماعت کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ جماعت کا ایک ادنا سا فرد ہونے کی حیثیت سے میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، ورنہ میری جماعت کے اکابرین اور مبلغین نے جس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اس کے بعد میں کچھ عرض کرتا ممکن تو نہ تھا۔ صرف اس لیے چند جملے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نام بھی پیغمبر بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام قرآن کی شکل میں محفوظ اور موجود ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اخلاق اور سیرت بھی محفوظ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، چلنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، ہمارے لین دین کے طریقہ کار، ہماری تجارت، ہماری معیشت،
الغرض ہمارے سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونے چاہیے، تبھی کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مجھے پیغمبر بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام تو اس قدر اطاعت کرنے والے اور پختہ عقیدے کے حامل تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہنے لگے میں خوب جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ آج امت مسلمہ کے لوگوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ اپنے ہر کام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیں۔ حضرات گرامی، میں آج کی اس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ فلسطین غزہ والے ہمارے ہی بہن بھائی اور اولاد ہیں، ان کا قتل عام ہم سے قطعاً برداشت نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ یہ تصور کریں اگر آج ہماری اولاد کو جسم پر کوئی زخم لگ جائے تو اس کی تکلیف ہمیں ساری رات سونے نہیں دیتی، تو وہ بھی تو کسی کی اولاد اور جگر کے ٹکڑے ہیں، ہم ان کی تکلیف اور دکھ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ میں اور میری جماعت اس غم اور مصیبت کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے دستے دعا ہیں کہ اللہ فلسطین والوں کو بہت جلد ظلم سے محفوظ فرمائے اور اپنے فرشتے بھیج کر ان کی غیبی مدد فرمائے اور ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، آمین۔ آخر میں اپنے دادا جان میاں فضل حق مرحوم کی دینی، جماعتی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ انہوں نے پورے ملک میں مساجد اور مدارس کی تعمیر کا ایک جال بچھا دیا تھا۔ ان کی خدمات میں سے ایک ایسی خدمت جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں جو شاید کم ہی لوگوں کو پتہ ہوگی۔ سن 1985 میں میرے مشفق دادا جان میاں فضل حق مرحوم رحمہ اللہ نے سعودی عرب میں ادارہ دارالحدیث الخیریہ بمکہ المکرمہ کا دورہ کیا اور 50,000 ریال اپنی جیب سے دیے تھے، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ سعودی عرب کے تمام ادارے سعودی گورنمنٹ ہی چلاتی ہے۔ یہ اعزاز بھی الحمدللہ ہمارے خاندان کو حاصل ہے کہ لوگ وہاں سے لے کر آتے ہیں اور دادا جان وہاں ریال دے کر آئے۔ پھر اسی سلسلے کو ان کے بعد ان کے بیٹوں میاں نعیم الرحمن طاہر مرحوم، میرے والد گرامی میاں عطاء الرحمن طارق مرحوم نے آگے بڑھایا، جن کی دینی، جماعتی و سماجی خدمات سے پورا خاندان واقف ہے اور اہل علاقہ والے اور پوری جماعت والے بھی واقف ہیں۔ اپنے آبا کے اسی سلسلے کو میں، میرے برادر اکبر میاں حسن طارق صاحب
اور میرے چچا زاد بھائی میاں فضل حق ثانی صاحب بطریق احسن لے کر چل رہے ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل اور آپ کی دعاؤں سے اپنے آبا کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، محسن جماعت میاں بلال طارق صاحب۔ اور پیغمبر بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور ختم نبوت، عظمت صحابہ و دفاع صحابہ کی چوکھٹ کی رکھوالی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے تمام آبا کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی بشری خطائیں معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ جنہوں نے ہمیں دین کے راستے پر چلا کر ہمیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دی۔ حضرات گرامی، میں دعا گو ہوں اپنی جماعت کے امیر محترم عزت مآب سینیٹر پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کی امارت میں جماعت کو مزید عزت و مقام و مرتبہ ملا۔ اللہ رب العالمین ان کا سایہ تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ اب آخر میں دل کی عطا گرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں اپنی جماعت کے قائدین سید سبطین شاہ صاحب کا، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب کا، حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کا، سفیر اسلام قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کا جو ابھی انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے، پیکر اخلاص حافظ قسیم شیخ پوری صاحب کا، ایڈوکیٹ چودھری عبدالحنان صاحب کا جو کسی وجہ سے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور ضلع خوشاب کے علماء اکرام اکابرین، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہینوں کا اور سامعین کا جنہوں نے آج ہماری اس کانفرنس کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اب سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔